کشمیر کا مسئلہ آج بہت زور و شور سے اٹھا ہوا ہے۔ کرنل شیر خان شہید کو کارگل کے موقع کے اوپر نشان حیدر دیا گیا، شہید کارگل کی بنیاد کے اوپر کہ کارگل کے اندر اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت کے آرمی چیف تھے اور میاں محمد نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ آج بھی جنرل پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ کارگل جو ہے نا ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کوئی آپ عدالتی کمیشن بنا کر جو مجرم ہیں ان کو جو ہے نا آپ قرار واقعی سزا دے۔ ایک کانگریس تھی جس کی چاہت یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ دو ملک نہ بنے۔ جمعیت علماء ہند بھی ان کی حامی تھی، اور دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ تھی جس کی چاہت یہی تھی کہ پاکستان بنے اور ہندوستان تقسیم ہو۔ ایک اور جماعت تھی جس کو تاریخ کے اندر احرار کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو احرار تھی اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان سے ہر قیمت کے اوپر انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ کے لوگ بھی عطا اللہ شاہ بخاری پر اعتماد کرتے تھے۔ کشمیر کا مسئلہ آج بہت زور و شور سے اٹھا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر 1948 سے بھارت کے قبضے میں ہے۔ مختلف اوقات کے دوران سیاچن کا معاملہ ہوا، کارگل کا معاملہ ہوا، یہ تھوڑے بہت کشمیر کے اوپر معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس کا درست پس منظر عوام کے سامنے نہیں ہے۔ کرنل شیر خان شہید کو کارگل کے موقع کے اوپر نشان حیدر دیا گیا، شہید کارگل کی بنیاد کے اوپر کہ کارگل کے اندر اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن آج تک ہماری قوم جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ کارگل کے اندر ہماری فوج نے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا یا کوئی غلطی کی تھی۔ اب کسی معاملے کے اندر کسی کو نشان حیدر بھی دیا جائے اور پھر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہوں کہ کارگل کارنامہ تھا یا اس میں ہم نے بہت بڑا لاس کیا اور بہت بڑی غلطی کی اور بہت ہماری جو ہے نا اس کے اندر بھارت کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی زیادتی تھی۔ تو ہم ایک کنفیوز قوم ہیں۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت کے آرمی چیف تھے اور میاں محمد نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ آج بھی جنرل پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ کارگل جو ہے نا ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور نواز شریف کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کوئی آپ عدالتی کمیشن بنا کر جو مجرم ہیں ان کو جو ہے نا آپ قرار واقعی سزا دے۔ یہ کنفیوژن یہ چھوٹی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو ایک کانگریس تھی جس کی چاہت یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان تقسیم نہ ہو،
بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ دو ملک نہ بنے۔ جمعیت علماء ہند بھی ان کی حامی تھی، اور دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جس کی چاہت یہی تھی کہ پاکستان بنے اور ہندوستان تقسیم ہو۔ ایک اور جماعت تھی جس کو تاریخ کے اندر احرار کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو احرار تھی، اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان سے ہر قیمت کے اوپر انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک ایسی آزاد مملکت جس کو حکومت الہیہ کا نام دیا جائے، حکومت الہیہ یعنی اللہ والی حکومت، جس پر نفاذ شریعت ہو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ واحد ایسی شخصیت تھی جس نے انگریز کے لیے بھی، انگریز کے خلاف بھی بہت قربانیاں دی ہیں۔ کانگریس اور جمعیت علماء ہند یہ عطا اللہ شاہ بخاری کو بہت پسند کرتے تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی حامی جماعت جمعیت علماء پاکستان تھی، جمعیت علماء اسلام۔ تو جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ کی حامی جماعت تھی۔ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ کے لوگ بھی عطا اللہ شاہ بخاری پر اعتماد کرتے تھے۔ شاید بہت لوگوں کی نظر کے اندر یہ بات نہ ہو، ان کو یہ معلومات نہ ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری واحد ایسی شخصیت تھی جس کے اوپر لیگی اور کانگریسی دونوں سائیڈ اعتماد کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا جو نظریہ تھا وہ تھا تو مسلم لیگ سے ملتا جلتا، لیکن مسلم لیگ سیکولر حکومت کے قیام کی دائی تھی، وہ سیکولر حکومت کا قیام چاہتی تھی، اور کانگریس کے نظریے کے اندر بھی سیکولر حکومت کا قیام تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری واحد شخصیت تھے جو سیکولر حکومت قائم کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے حکومت الہیہ کے قیام کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اس لیے ان کو امیر شریعت کا خطاب دیا گیا تھا۔ شریعت کے نفاذ کے لیے ان کو یہ خطاب دیا گیا تھا۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری نے دیکھا کہ ایک سائیڈ پر کانگریس اور جمعیت علماء ہند کو عوام کے اندر بڑی مقبولیت ہے، اور دوسری سائیڈ کے اوپر مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام کو مقبولیت ہے، اور عوام نے ان کی سیاست کو نظر انداز کر دیا،
تو پاکستان بننے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ مسجد بننے سے پہلے مسجد پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس کا تحفظ ضروری ہوتا ہے۔